أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ خطبہ میں میں جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ ہے عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ موجودہ حالت میں، موجودہ دور میں دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، موجودہ حالات نہایت نازک اور سنگین ہے۔ فتنوں کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، ارتداد کے لوگ شکار ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری اور بے حیائی اور برائی کا دور ہے۔ اور یقیناً ان تمام مسائل کا حل، ان تمام چیلنج کا اگر کوئی جواب صحیح جگہ سے ہمیں مل سکتا ہے تو صرف دینی تعلیم سے، کتاب و سنت کی تعلیم سے۔ غور کیجئے، آج سے 1450 سال پہلے پوری دنیا کے اندر کون ایسی برائی تھی جو لوگ انجام نہیں دیتے تھے؟ کون ایسی برائی دنیا کے اندر، کوئی ایک ایسی برائی ہو جس کو لوگ انجام نہ دیتا ہو؟ ایسے پرفتن دور میں، ایسے نازک ترین حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آج بھی غار حرا گواہ ہے، نبوت کا تاج جب پہنایا جا رہا تھا، آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو ایک مرتبہ نازل نہیں کیا۔ تورات کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نازل کر دیا کتابی شکل میں، انجیل کو، زبور کو، دیگر صحیفوں کو اور دیگر آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ اتار دیا۔ لیکن جب آئی قرآن کی باری تو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نہیں اتارا۔ یہ قرآن مقدس جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس میں 30 پارے ہیں، جس میں ہزاروں آیتیں ہیں، جس قرآن مقدس میں لاکھوں الفاظ موجود ہیں، لیکن ایسے پرفتن دور میں، ایسے نازک حالت میں، اور کتنے نازک حالت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان
انسان کو نہیں پہچانتا تھا، درندگی کی ساری حدوں کو انہوں نے پار کر دیا تھا۔ نہ تو بزرگوں کی کوئی عزت تھی، نہ تو نوجوانوں کی کوئی جان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی تھی، نہ ہی عورتوں اور خواتین کا کوئی عزت اور اس کے آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اور نہ ہی کسی کے مال اور جائیداد۔ الغرض دنیا کے اندر ساری برائیوں سے دنیا لبریز ہو چکی تھی، بھر چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے، سب سے پہلے جس لفظ کو نازل کیا، امت کو خطاب کیا، نبی کو نبوت سے نوازا، رسول کو رسالت سے نوازا، وہ کوئی اور لفظ نہیں، اقرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ کیونکہ اگر تم پڑھو گے، اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم آئے گا، تو ان ساری برائیوں کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، سارے فتنوں کا سدباب کر سکتے ہو، ان تمام جرم اور مجرموں کو تم قدغن لگا سکتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ 23 سالہ زندگی میں، صرف 23 سالہ زندگی کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، صرف 23 سالہ زندگی میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور بالخصوص عرب کی سرزمین پر ایک ہلچل پیدا ہو گیا، ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اور اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسان نے انسان کو سمجھا، چھوٹوں نے بڑوں کی عزت کی، بڑوں نے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرایا۔ الغرض اس دور میں مال اور سامان کی حفاظت ہو گئی، سارے فتنوں کو ختم کر دیا گیا، ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو گئی۔ یہ واحد ایک ایسا علم تھا جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ساری برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ان تمام فتنوں کا آج ہمارا اور آپ کا حال بھی یہی ہے۔ نہ تو ہماری جان کی کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی ہے، نہ مال کی، نہ ہماری نسل کی، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی، کیونکہ آج ہم نے اور آپ نے اس دینی تعلیم سے دوری اختیاری کر لی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے بے جا بہت ساری جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس علم کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انفرادی طور پر کہا کہ جو اس علم سے جڑ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی گارنٹی لیتا ہے، سند دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ اجتماعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم 817 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو عزت سے نوازتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اور عزت کے اونچے مقام پر فائز کرتا ہے۔ اور جب انسان اس اہم کتاب کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین چھوڑنے کی پاداش میں اس قوم کو تنزلی اور ذلت اور رسوائی کے آخری مرحلے پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ان دونوں دلیلوں کو ہم اور آپ سامنے رکھیں، اس قرآن کی آیت کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہمارا تعلق رب کے کلام سے ہے، جس رب نے ہمیں کہا ہے کہ اس علم سے تم جڑو گے تو تمہیں عزت ملے گی؟ کیا ہم اس علم سے جڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نہ تو ہم خود اس علم سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہماری نسل کو اس سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نسل ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، اور آج ہماری ساری توانائیاں
آج ہماری ساری قوتیں، آج ہماری سارے جائیداد ہم ایک ایسے علم میں خرچ کر رہے ہیں کہ یہ علم انسان کو اکثر الا ماشاء اللہ اکثر انسان کو انسانیت کی نہیں بلکہ انسان کو درندگی کی تعلیم دے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عصری علوم اسلام نے منع کیا ہے، ہرگز نہیں، نہ تو اسلام نے اس طرح کی کوئی قید لگائی ہے، لیکن ضرور ایک ایسا علم جس علم کو حاصل کرنے کے بعد باپ کو یہ نوکری مل جانے کے بعد باپ کو بوڑھوں کے گھر میں جا کر رہنا پڑے، وردھا آشرم کے نام پر، اولڈ ایج ہوم کے نام پر جانا پڑے، تو وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کو اللہ رب العالمین نے خارج کر دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ سروے کر لیجئے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے ان کے والدین دنیا میں بھی خوشحال ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے۔ پورے دنیا کے اولڈ ایج ہوم میں آپ جائزہ لے لیں، کسی عالم کے والدین آپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں ملیں گے، اگرچہ وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کم تنخواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے والدین کو خوش رکھ رہے ہیں۔ ہم اونچی تعلیم کے نام پر اپنے اولاد کو ساری محنتیں ہم ان کے سامنے صرف کرتے ہیں، اپنے جائیداد کو صرف کرتے ہیں، پیسے روپیے کو خرچ کرتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی اولاد ہمیں اور آپ کو ماں اور باپ کی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ بہت ایسے کم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی تعلیم سے دور رہنے کے باوجود وہ انسان والدین کا خدمت گزار ہو۔ مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے دور میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، سیاستداں کی ضرورت نہیں ہے، سائنسداں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ یقیناً ان تمام فیلڈ میں، ان تمام میدان میں، ان تمام موڑ اور میدان میں مسلمانوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ڈاکٹر جو اسلامی ڈاکٹر ہو، ایسا انجینئر جو اسلامی انجینئر ہو، ایسا سیاستداں جو اسلامی سیاستداں ہو، اس طریقے سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس علم سے جڑنے کے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ آج ہم اپنے نسلوں کو جب دیکھتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام ان کی نظروں میں اتنے پرانے ہو جائیں گے، اتنے پرانے ہو جائیں گے جیسے کہ کپڑوں میں نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ اسے نماز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا، روزہ کے بارے میں، حج و زکوٰۃ اور دیگر مسائل کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں کو راتوں رات اٹھا لے گا۔ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو، بوڑھے اور عمر دراز لوگوں کو زندہ رکھے گا، اور ایسے لوگوں کو زندہ رکھے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں میں تو لا الہ الا اللہ جانتا ہوں، میں تو صرف لا الہ الا اللہ جانتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سنا تھا، اسی کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ دین اسلام کا نام لینے والا، دین اسلام پر عمل کرنے والا، دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ صرف عمر دراز لوگ ہی دین اسلام کو سمجھیں گے۔ آج ہماری نسل کدھر جا رہی ہے؟ آپ اپنے شہر جگتیال کا سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، کتنے لاکھ، ہزاروں آدمی ہیں، ہزاروں گھر ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کو جواب ملے گا نفی میں، نہیں۔ عصری تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں کتنی محنتیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے اس کا نتیجہ موجود ہے۔ تو اس حدیث کو اگر ہم اور آپ سامنے رکھیں گے، آج ہمارے کچھ بزرگ ہوں گے جو قرآن و حدیث کے کچھ تعلیمات ان کے پاس ہوں گی،
جو قرآن کو صحیح طریقے سے کم از کم پڑھنا آتا ہوگا، کچھ حدیثوں کو یاد کیا ہوگا یا کچھ مسائل کو جانتا ہوگا، لیکن ہماری نسل کا کیا ہوگا مسلمانوں؟ ذرا اس پر غور کریں۔ جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جو اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو ہم نے دینی تعلیم سے کتنا دور کر دیا ہے۔ کیا عصر حاضر میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 5027 نمبر کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ارتداد کی شکار ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ غیروں کے مذہب کو قبول کر رہی ہے، اس کے دین کو اپنا رہی ہے اور ان کے ساتھ شادی بھی رچا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے اندر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ مسلمانوں نے خواتین کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مسلمان کے گھر میں جنم تو دیا ہے، اس کا نام عائشہ اور فاطمہ تو رکھا ہے، لیکن ہم نے روحانی غذا اور روحانی تعلیم سے ہم نے دور رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اس تعلیم کے بارے میں اللہ رب العالمین بروز قیامت ہر ذمہ دار سے ضرور پوچھے گا۔ اگر آپ نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے، بروز قیامت اللہ رب العالمین ضرور آپ سے پوچھے گا۔ اگر کسی نے یہ جواب دے دیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے نسل کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اے اللہ تو نے جس کتاب کو نازل کیا تھا، جس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری تو نے لی تھی، جس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو تو نے ترقی عطا کیا تھا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس تعلیم سے آراستہ کیا، مزین کیا، روحانی غذا سے ہم نے اسے مستفید کیا۔ اگر ہم ایسا جواب دے سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم قابل مبارک ہوں گے۔ اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، جو کہ آج موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ اکثر وہ بیشتر لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایمان کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے۔ نام عبداللہ ہے لیکن کام عبد الشیطان کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے حق میں حق تلفی کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم سے روشناس کرانا یہ ان کا حق ہے، ہماری نسلوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس حق میں حق تلفی کی ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کے کھانے کا ہم نے بہترین انتظام کر دیا ہے، رہنے کا بہترین انتظام کر دیا ہے، لباس کا بہترین انتظام کر دیا ہے، دنیاوی تعلیم کا بہترین انتظام کر دیا ہے، بس یہیں پر ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، بلکہ اس کے روحانی جو غذا ہے وہ دینی تعلیم ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ اگر کسی انسان کے رہنے میں کوئی کمی ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے نہیں پوچھے گا۔ اگر کسی انسان کے کھانے پینے میں کچھ کمی ہو جائے اور اپنی معاشی اعتبار سے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو روحانی تعلیم، روحانی غذا، کتاب و سنت کی تعلیم سے دور رکھا ہے، یقیناً رب کعبہ کی قسم اس بندہ سے پوچھا جائے گا۔ ذرا بتائیے، جس وقت ہم سے پوچھا جائے گا ہماری زبان میں کیا جواب ہوگا؟ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ہم اور آپ نہ دینی تعلیم سے جڑتے ہیں، بلکہ دینی تعلیم سے جڑنے والوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، علماء سے بھی نفرت کرتے ہیں، کتاب و سنت کے پڑھانے والے سے ہمارے دل کے اندر ایک نفرت رہتی ہے، جبکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت نبیوں کے وارث ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبی دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، روپیے پیسے چھوڑ کر نبی نہیں جاتے ہیں، جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، نبی تو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور اسی علم کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہوتے ہیں۔ ہم وارثین انبیاء سے بھی کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، جبکہ ہر معاملہ میں علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم دراصل ایک سراپا نور ہے، علم سراپا ہدایت ہے، اور بے علم رہنا، جہالت میں اپنے آپ کی زندگی گزارنا، یہ ضلالت اور کفر ہے۔ گویا کہ ایک انسان اندھیرے میں ہے، اور علم کا جتنا حصہ اس کے دل کے اندر آئے گا اتنے ہی روشنی میں وہ آئے گا، اور اس کی تاریکی اور اندھیری اتنے ہی کم ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب نقل کرتے ہیں اپنے صحیح کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ضمن میں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 نقل کرتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا کہنے اور عمل کرنے سے پہلے اس ضمن میں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید پر اللہ رب العالمین نے علم کو مقدم کیا ہے، علم کو پہلے لایا ہے۔ گویا کہ تم کو لا الہ الا اللہ جاننا ہے تو اس سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبانی لا الہ الا اللہ جانتے ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہمیں معلوم ہے؟ کیا کلمہ توحید کی شرائط ہمیں معلوم ہے؟ کیا کلمہ توحید کے نواقض کیا ہے ہمیں معلوم ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کلمہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم اپنی اولاد کو معلوم کراتے ہیں۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 71 نمبر کی حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی تعلیم سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خصوصی جس پر بھلائی کا ارادہ ہو اللہ اسے عالم بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کی ہیبت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان علماء کو دعا دی ہے، دعا پانے والے علماء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی 2656 نمبر کی حدیث ہے نضر اللہ امرأ، اللہ رب العالمین اس آدمی کو خوش رکھے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی حدیث کو سنا، حفظہ حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس کو انہوں نے یاد بھی کر لیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے حق میں دعا دی ہے اور کہا ہے کہ علماء کو اللہ رب العالمین ہمیشہ خوش رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرشتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل علم کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ علماء کی باتوں پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 100 کے اندر
کہ جب تک علماء باحیات رہیں گے اسلام باقی رہے گا، جس دن علماء کا خاتمہ ہو جائے گا اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم 1631 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 قسم کے لوگوں کے اعمال، یا 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، اور اسی طریقے سے وہ علم جو کتاب و سنت کا ہو جس کو اس نے سیکھا اور پھر اپنے آنے والے نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو سکھایا، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا، اس وقت تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ، جو انسان اپنی زندگی میں جاری صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حصول علم کے لیے نکلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2699 نمبر کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ کی راہ میں کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور بیچ میں اس کی موت ہو جاتی ہے یا اس دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے راستہ جنت کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ سارے فضائل ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ علم سے جڑنا انسان کو کتنا ضروری ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، میں آخر میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ علم سے جڑیے جو علم آسمانی علم ہے، جس علم میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس علم سے جڑ جاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری کامیاب کی زندگی ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ تم دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بھی تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ اس علم سے جڑیے جس علم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ ذرا آپ لوگ سامنے آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ لوگ سامنے آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ لوگ سامنے آ جائیے، ذرا سامنے آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک حرف کو پڑھا اس نے گویا کہ اپنے ذخیرہ آخرت میں 10 نیکیوں کو اکٹھا کر لیا۔ اس علم سے جڑیے۔ پھر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسا علم، قرآن کے اندر یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر ایسا کوئی علم نہیں ہے یا منع نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، سیاستدان نہ بنائیں اور سائنسدان نہ بنائیں، یا دنیا کے جو ترقی کی راہیں ہیں اس میں اسلام ہمیں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس بات کو خیال رکھیں کہ اپنی اولاد کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنائیں اور پکا اور سچا مومن بنائیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ یاد کیجئے اس حدیث کو، آج ہماری کتنی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ آیا، ایک خاتون جو مسلمان ہے، ایک غیر مسلم نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مدنی زندگی کے واقعہ ہے، اس نے کہا کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، تم بڑے اچھے انسان ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اسلام کی، ایمان کی۔ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں اسی قبولیت اسلام کو میں مہر مان کر کے میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ایک غیر مسلم مسلمان عورت سے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنی کورٹ میرج کر رہی ہے، آئے دن ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے وہ تعلیم نہیں دی ہے جو صحابہ اکرام نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی تھی کہ اگر تمہاری محبت میں کوئی غیر بھی پھنس جائے تو یقیناً تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ تم اسے اسلام میں داخل کرو۔ لیکن آج ہماری بچیاں خود مرتد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں ایسے علم سے جوڑیے جو علم
کتاب و سنت کا علم ہے، جو آسمانی علم ہے، جو انسان کو جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر دے، جو انسان کو بے حیائی، فحش اور برائیوں سے دور کر کے ایک با اخلاق اور با کردار انسان بنا دے، ایسے علم سے جوڑیے جس علم کو لے کر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جس علم کو لے کر نوح علیہ السلام آئے تھے، حضرت صالح اور ہود علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جنہوں نے اپنے دور میں حکومت کی، جنہوں نے اپنے دور میں عزت کی زندگی گزارے، ایسے علم سے جوڑیے۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو یقیناً وہ دین دور نہیں ہے، وہ ایام دور نہیں ہے، وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ آج جو حالات ہیں اس سے بھی کہیں بدتر ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں دینی شعور اور دینی بیداری پیدا فرما دے، ہم تیرے دین سے جڑ جائیں، تیری تعلیم سے جڑ جائیں، تیرے قرآن اور تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جڑ جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنی اولاد کو بھی حقیقی پکا اور سچا مومن بنا دیں، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مستقبل جو ہماری نسل ہے اے اللہ تو حقیقی اور پکا اور سچا مومن بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری حسنات کو قبول فرما لے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔